سوال آدھا علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم مصباح المصادر سے باب نصر ینصر کے مصادر پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند مصادر اور ان کے معانی پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے الجلبو۔ الجلبو کا معنی ہے لانا۔ یہ باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، یعنی جلبہ یجلبو، جلبہ یجلبو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے لانا۔ اس کے بعد ہے الجلو۔ الجلو کا معنی ہے واضح کرنا، ظاہر کرنا۔ الجلو واضح کرنا، ظاہر کرنا۔ اس کے بعد ہے الجمد والجمود۔ اس کا معنی ہے جم جانا، خشک ہونا، یعنی جمدا یجمد جمودن اور جمودن واو کے ساتھ اور بغیر واو کے، جمدا یجمد جمدن و جمودن دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے جم جانا، خشک ہونا۔ الجنو۔ الجنو کا معنی ہے تاریک ہونا۔ الجنو یعنی تاریک ہونا۔ الجودو۔ الجودو کا معنی ہے سخاوت کرنا۔ الجودو یعنی سخاوت کرنا۔ الجودتو والجودتو یعنی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، جیم کے فتحہ اور جیم کے ضمہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ الجودتو الجودتو اس کا معنی ہے عمدہ ہونا، اچھا بنانا، ٹھیک ہے۔ الجودتو الجودتو عمدہ ہونا، اچھا بنانا۔ الجورو یعنی ظلم کرنا۔ الجورو ظلم کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد بیان کر رہے ہیں الجوزو۔ الجوزو کا معنی ہے گزر جانا۔ الجوزو یہاں پہ دیکھیں، الجوزو یعنی گزر جانا۔ الجوزو گزر جانا، جائز ہونا، دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الجوزو گزر جانا، جائز ہونا۔ الجوسو بہت انہماک سے تلاش کرنا، کسی کو بہت انہماک کے ساتھ تلاش کیا جائے تو کہا جاتا ہے الجوسو۔ الجوسو بہت انہماک سے تلاش کرنا۔ الجوع یعنی بھوک لگنا۔ الجوع بھوک لگنا۔ الجولو یعنی گھومنا، چکر لگانا۔ الجولو گھومنا، چکر لگانا۔ الحبرو۔ الحبرو کا معنی ہے مزین کرنا، منقش کرنا۔ الحبرو مزین کرنا، منقش کرنا۔ اس کے بعد ہے الحسو۔ الحسو کا معنی ہے آمادہ کرنا، ابھارنا۔ الحسو آمادہ کرنا، ابھارنا۔ الحجو۔ الحجو کا معنی ہے حج کرنا۔ الحجبو۔ الحجبو کا معنی ہے چھپانا۔ الحجبو یعنی چھپانا۔ اس کے بعد ہے الحجرو۔ الحجرو کا معنی ہے روکنا۔ الحجرو روکنا۔ الحجزو اس کا معنی بھی ہے روکنا۔ الحجرو اس کا معنی بھی روکنا۔ الحجزو اس کا معنی بھی ہے روکنا، یعنی حاجم را اس کا معنی بھی ہے روکنا، حاجم زا اس کا معنی بھی ہے روکنا۔ اس کے بعد ہے الحجمو۔ الحجمو یہ باب ضربہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی حجمہ یحجمو اور حجمہ یحجمو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے پچنا لگانا۔ الحجمو پچنا لگانا، ٹھیک ہے، یعنی بدن سے فاسد خون نکالنا، اسے پچنا لگانا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الحدرو۔ الحدرو کا معنی ہے نیچے اتارنا، اترنا، یعنی یہ لازم و متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اور یہ باب نصرہ اور ضربہ دونوں باب سے آتا ہے۔ الحدرو نیچے اتارنا، نیچے اترنا، ٹھیک ہے۔ حدرا یحدرو، حدرا یحدرو دونوں باب سے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے الحد والحددو۔ اس کا معنی ہے حد مقرر کرنا، کرنا ہونا چاہیے، کرنا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حد مقرر کرنا، حد جاری کرنا۔ الحد والحدد یعنی حد یحد حدن، حد یحد حددن دونوں مصدر آتا ہے۔ اس کا معنی ہے حد مقرر کرنا، حد جاری کرنا۔ الحرزو۔ الحرزو کا معنی ہے حفاظت کرنا، اکٹھا کرنا۔ الحرزو یعنی حفاظت کرنا، اکٹھا کرنا۔ الحرسو۔ الحرسو باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے۔
الحرسو یعنی پہرا دینا، حفاظت کرنا۔ الحرق، الحرق کا معنی ہے جلانا، الحرق یعنی جلانا۔ اب دیکھیے اس طرف، سب سے پہلے ہے الحزن، الحزن کا معنی ہے غمگین کرنا، الحزن غمگین کرنا، غمگین ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خیر الحزن غمگین کرنا۔ الحشر، یہ باب نصرہ اور ضربہ دونوں باب سے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے جمع کرنا، الحشر جمع کرنا۔ محشر کو محشر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن تمام لوگ جمع ہوں گے۔ الحشر جمع کرنا۔ الحشف بھرنا، الحشف کا معنی ہے بھرنا، زیادتی کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حشو و زوائد یہ بلاغت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ حشو کا معنی ہے بھرنا، زیادہ کرنا۔ الحسو، الحسو کا معنی ہے مونڈنا، الحسو یعنی مونڈنا۔ الحضد، اس کا معنی ہے کھیتی کاٹنا، الحسد ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ضاد نہیں ہے بلکہ صاد ہے۔ الحسد، اس کا معنی ہے کھیتی کاٹنا، یعنی حسدہ یحسد، حسدہ یحسد، باب نصرہ و ضربہ دونوں سے آتا ہے، اس کا معنی ہے کھیتی کاٹنا۔ اس کے بعد ہے الحضر، الحضر کا معنی ہے حضر نہیں ہے، الحسر ہے، یہ بھی صاد ہے کیونکہ اوپر یہ سکون کا نقطہ ہے، سکون دیا گیا ہے جو کہ نقطہ کی طرح نظر آتا ہے، حالانکہ نقطہ نہیں ہے۔ الحسر، الحسر کا معنی ہے احاطہ کرنا، الحسر احاطہ کرنا۔ الحصول، الحصول کا معنی ہے حاصل کرنا، باقی رہنا، الحصول حاصل کرنا، باقی رہنا۔ الحد، الحد کا معنی ہے اکسانا، ابھارنا، یہاں پہ ضاد ہے، ٹھیک ہے، اس کے حروف اصلیہ ہا ضاد ضاد۔ الحد اکسانا، ابھارنا۔ الحضن، الحضن کا معنی ہے گود میں لینا، الحضن گود میں لینا۔ اس کے بعد ہے الحضور، الحضور کا معنی ہے موجود ہونا، حاضر ہونا، الحضور موجود ہونا، حاضر ہونا۔ الحط، الحط کا معنی ہے بلندی سے نیچے کی طرف اترنا، الحط بلندی سے نیچے کی طرف اترنا، اور کمنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الحف، الحف کا معنی ہے گھیرنا، احاطہ کرنا، الحف گھیرنا، احاطہ کرنا۔ الحق، الحق کا معنی ہے ثابت ہونا، واجب ہونا، الحق ثابت ہونا، واجب ہونا۔ الحقن، الحقن کا معنی ہے روک لینا، الحقن روک لینا۔ اس کے بعد ہے الحکم، الحکم کا معنی ہے فیصلہ کرنا، الحکم فیصلہ کرنا۔ الحلو، الحلو کا معنی ہے حل کرنا، کھولنا، نازل کرنا، الحلو حل کرنا، کھولنا، نازل کرنا۔ الحلب، یہ باب نصرہ و ضربہ دونوں باب سے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے دونا، یعنی دودھ دوتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں دہنا، الحلب دہنا۔ الحلم، الحلم کا معنی ہے خواب دیکھنا، بالغ ہونا، یہ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الحلم خواب دیکھنا، بالغ ہونا، اسے خواب نہیں پڑھنا ہے، خواب پڑھنا ہے، خواب دیکھنا، بالغ ہونا۔ اس کے بعد ہے الحلف والحلاوت، یعنی یہ اس کا مصدر جو ہے حلوف اور حلاوت دونوں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حلا یحلو حلاوتن، حلا یحلو حلوون دونوں مصدر آتا ہے، اس کا معنی ہے شیریں ہونا، یعنی میٹھا ہونا۔ الحم، الحم کا معنی ہے گرم ہونا، الحم یعنی گرم ہونا، الحم گرم ہونا۔ الحمد، یہ باب نصرہ، سمع، کرما تینوں سے استعمال ہوتا ہے، الحمد، الحمد کا معنی ہے کھٹا ہونا، ٹھیک ہے۔ الحوج، الحوج کا معنی ہے محتاج ہونا، الحوج محتاج ہونا۔ الحوت، الحوت کا معنی ہے گھیر لینا، احاطہ کرنا، الحوت گھیر لینا، احاطہ کرنا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ الحمدللہ عز و جل، ہم باب نصرہ ینصر کے مصادر اور ان کے معانی پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں مزید مصادر اور ان کے معانی پڑھیں گے۔ آپ ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیں تاکہ یہ تمام معانی اور مصادر آپ کے ذہن میں اچھی طرح بس جائیں اور آپ کو ترجمہ کرنے میں پریشانی نہ ہو اور آپ لغت سے بے نیاز ہو جائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔